کاربن کریڈٹس، یہ لفظ تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہی ہوگا۔ ایک ایسا آئیڈیا جو کہتا ہے کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی کو روک سکتے ہیں، ایک ایسا وعدہ جو ہمارے سیارے کو بچانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک حل ہے یا پھر ایک بہت بڑا دھوکہ؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں ہمارا ہتھیار ہے یا بس ایک کھوکھلا دعویٰ۔ سوچیں ذرا، کسی نے فلائٹ لی اور اس سے ہونے والے کاربن اخراج پر تھوڑی گلٹ فیل ہوئی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ چند ڈالرز ادا کیے اور بس ضمیر بالکل صاف۔ یہی تو ہے کاربن کریڈٹس کا کمال، ایک ایسا سسٹم جو ہمیں اپنی ماحولیاتی ذمہ داریوں سے یوں سمجھیں کہ جان چھڑانے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن کیا معاملہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ 850 ارب ڈالرز، جی ہاں، 850 ارب۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، کئی چھوٹے ملکوں کی پوری معیشت سے بھی زیادہ۔ یہ پیسہ ہر سال کاربن مارکیٹ میں گھومتا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ پیسہ واقعی ہمارے سیارے کو بچا رہا ہے یا پھر یہ صرف چند لوگوں کی جیبیں بھرنے کے کام آ رہا ہے؟ دیکھیں، کاغذ پر تو یہ آئیڈیا بالکل پرفیکٹ لگتا ہے۔ جو کمپنیاں آلودگی پھیلا رہی ہیں وہ ان پروجیکٹس میں پیسہ لگا دیں جو کاربن کم کرتے ہیں، جیسے جنگل لگانا یا سولر انرجی کو فروغ دینا۔ اس طرح بزنس بھی چلتا رہے اور ہمارا ماحول بھی بچا رہے، مطلب سب کا فائدہ ہے نا، ایک ون ون سچویشن۔ لیکن اگر یہ سب اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ کیوں کچھ ماہرین اسے گرین واشنگ کا نام دے رہے ہیں، مطلب ماحول دوستی کے نام پر صرف دکھاوا؟ کیوں کچھ سائنسدان اور ایکٹیوسٹ یہ مانتے ہیں کہ یہ سسٹم نہ صرف ناکام ہے بلکہ ہمیں اصل حل سے مزید دور لے جا رہا ہے؟ آئیے ذرا اس چمکدار تصویر کے پیچھے کی حقیقت کو بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے سسٹم کی بنیاد ایک اصول پر ہے جسے کہتے ہیں ایڈیشنلٹی، یعنی اضافی پن۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، کاربن کریڈٹ صرف اس کام کے لیے ملنا چاہیے جس سے کاربن کا اخراج واقعی کم ہو، ایسا کام جو اس پروجیکٹ کے بغیر نہ ہوتا۔ لیکن سوچیں، کیا ہو اگر یہ اصول ہی توڑ دیا جائے؟ کیا ہو اگر ہم ایسی کمیوں کو گننا شروع کر دیں جو حقیقت میں کبھی ہوئی ہی نہیں؟ ایک مثال لیتے ہیں، فرض کریں ایک کمپنی کسی جنگل کو بچانے کے لیے کریڈٹ خریدتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جنگل کو کاٹنے کا ویسے بھی کوئی پلان نہیں تھا۔ تو کیا یہ واقعی کاربن میں کوئی اضافی کمی ہوئی یا یہ صرف کمپنی کی ایک چال ہے تاکہ وہ اپنی آلودگی کو چھپا سکے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو پوری کاربن مارکیٹ کی ساخت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ پوری کہانی کو بہت واضح کر دیتا ہے۔ جو اوپر والی لکیر ہے وہ ہے بزنس ایز یوزول، یعنی جو حالات چل رہے ہیں۔ نچلی لائن وہ ہے جس کا پروجیکٹس دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اتنی کمی لائیں گے، لیکن یہ جو سرخ لکیر ہے نا، یہ اصل حقیقت دکھاتی ہے کہ کمی کتنی معمولی ہے۔ تو دعووں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کمپنیاں فرضی کمیوں کو بیچ کر پیسہ بنا رہی ہیں اور ہمارا سیارہ گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے، اس کے حقیقی دنیا میں بہت سنگین نتائج ہیں۔ جیسے کہ ایک بڑی ایئر لائن پر یہ الزام لگا کہ اس کا کاربن نیوٹرل ہونے کا دعویٰ ہی دھوکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشکوک اور گھٹیا کوالٹی کے آف سیٹس پر انحصار کر رہے تھے۔ جب ایک کمپنی ایسا دعویٰ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو ایک جھوٹی تسلی دیتی ہے۔ یہ نہ صرف ایک دھوکا ہے بلکہ یہ کلائمیٹ چینج کے خلاف ہماری اصل لڑائی کو بھی کمزور کرتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کاربن مارکیٹ کا مسئلہ صرف ان فرضی کمیوں کا نہیں ہے، اس کا ایک اور بہت تاریک پہلو بھی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے اس کی انسانی قیمت۔ اس کو ایسے سمجھیں، جب امیر ممالک کی کمپنیاں غریب ممالک میں جا کر کوئی سبز پروجیکٹ لگاتی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری کو ایک طرح سے آؤٹ سورس کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اکثر مقامی لوگوں کو، خاص طور پر قبائلی کمیونٹیز کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، ان کے روایتی وسائل چھن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کے صدیوں پرانے طریقوں جیسے شفٹنگ کلٹیویشن کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی گرین گریبنگ ہے، یعنی سبزے کے نام پر قبضہ۔ ماہرین اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ طاقت کے غیر مساوی تعلقات اور نو آبادیاتی دور کی یاد دلاتا ہے جہاں وسائل کی لوٹ مار ہوتی تھی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ امیر ممالک اپنی آلودگی کی ذمہ داری غریب ممالک پر ڈال رہے ہیں، اور موسمیاتی تبدیلی کا سارا بوجھ ان لوگوں پر آ رہا ہے جو اس بحران کے سب سے کم ذمہ دار ہیں۔ شاید کاربن مارکیٹ کا سب سے بڑا خطرہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ناکام ہے،
اس سے بھی بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے۔ یہ ایک سستے حل کی غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم صرف قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اصل حل سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ چارٹ اس غلط فہمی کو بالکل صاف دکھا دیتا ہے۔ یہ جو سرخ بارز ہیں یہ کاربن مارکیٹ جیسے سستے وقتی حل ہیں، جبکہ نیلے بارز وہ ضروری لمبے عرصے کی سرمایہ کاری ہے جس کی ہمیں اصل میں ضرورت ہے۔ مطلب ہم اپنی ساری توجہ سستے اور آسان کاموں پر لگا رہے ہیں اور ان بڑی بنیادی تبدیلیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جو واقعی فرق ڈالیں گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ساختی تاخیر۔ یہ سستے حلوں پر فوکس ہمیں فوسل فیول سے جان چھڑانے کے اصل راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اس کے بجائے ہم ایک ایسے سسٹم میں پھنس جاتے ہیں جو الٹا فوسل فیول انڈسٹری کو ہی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ انہیں آلودگی پھیلانے کا ایک طرح سے لائسنس دے دیتا ہے، بس دکھاوے کے لیے کچھ کریڈٹس خرید کر۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، کاربن مارکیٹوں نے انہی انڈسٹریز کو قانونی حیثیت اور منافع کے نئے موقع دے دیے ہیں جو اس موسمیاتی بحران کی سب سے بڑی ذمہ دار ہیں۔ مطلب جو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں وہی اس کے نام نہاد حل سے بھی پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ بھیڑیے کو بھیڑوں کی رکھوالی پر لگا دیا جائے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کاربن مارکیٹ کا یہ ماڈل ایک وہم ثابت ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس حقیقی تبدیلی کے لیے ایسے راستے موجود ہیں جو مارکیٹ کے اس دھوکے سے کہیں آگے ہیں۔ تو حقیقی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے 4 اہم ستون ہیں۔ پہلا، فوسل فیولز کے استعمال کو تیزی سے ختم کیا جائے۔ دوسرا، صاف توانائی اور انفراسٹرکچر میں سرکاری سرمایہ کاری کو بڑے پیمانے پر بڑھایا جائے۔ تیسرا، موسمیاتی انصاف کے اصولوں کو ہر پالیسی میں مرکزی حیثیت دی جائے۔ اور چوتھا، کاربن کی گنتی کے پورے نظام پر ہی نظر ثانی کی جائے۔ آئیے ایک متبادل پالیسی دیکھتے ہیں، کیپ اینڈ ڈیویڈنڈ۔ جو موجودہ کیپ اینڈ ٹریڈ سسٹم ہے وہ تو کریڈٹس کے لیے ایک پیچیدہ مارکیٹ بنا دیتا ہے جس سے بیچ والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کیپ اینڈ ڈیویڈنڈ کیا کرتا ہے؟ یہ فوسل فیول نکالنے پر ایک سخت حد لگاتا ہے۔ آلودگی پھیلانے والوں کو پرمٹ خریدنے پڑتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی ساری آمدنی براہ راست شہریوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو آلودگی پھیلانے والوں کو قیمت ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسی مشکل سے نکلنے کے لیے پیسے سے حل خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمیں اصل میں کچھ تعمیر کر کے نکلنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم آسان لیکن کھوکھلے وعدوں پر یقین کرتے رہیں گے، یا پھر ہم ایک ایسا مستقبل بنانے کا مشکل راستہ اختیار کریں گے جو واقعی پائیدار ہو؟ اس سوال کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔